کتاب کی اسٹڈی جاری رکھیں گے۔ نظمیہ کتب ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ سب کچھ ایوب پر ہوا تو ابھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے کہ ایوب کا ریاکشن آگے سے کیا تھا۔ اس نے نہ تو کوئی شکوہ کیا، نہ اس نے خدا پر کوئی الزام لگایا، بلکہ گرا، اس نے سجدہ کیا۔ غم کا اظہار اس نے ضرور کیا، جو کہ کپڑے چاک کرنا اس زمانے میں غم کو ظاہر کرتا تھا، غم کا اظہار ہوتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ اس سارے پروسیس کو جانتا نہیں تھا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ برکتیں بھی اسی کی طرف سے آ رہی ہیں، اور یہ مصیبتیں اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم ایوب کے دوستوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جو دوسرا سیکشن۔ پہلا حصہ تھا، ابھی ہم نے اس کی ڈویژن دیکھی ہے کہ شیطان ایوب پر حملہ کرتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے ایوب اور اس کے دوست۔ ایوب اور اس کے دوست، یہ زیادہ تر جو ایوب کی کتاب جو شعروں میں لکھی ہوئی ہے، یہ ایوب اور اس کے دوستوں کے درمیان جو گفتگو ہے اس پر منحصر ہے۔ سو جو پہلے دو باب ہیں یہ نثر میں ہے، یہ شعروں میں نہیں ہے۔ تیسرے چیپٹر سے شعروں میں جو پوئٹری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے 3 دوست تھے، ان کے نام کیا تھے؟ 11 آیت میں پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ تیمانی الیفز، آگے سوہی بلدد اور ناماتی زوفر۔ یہ 3 بندے ہیں، ناماتی زوفر، تیمانی الیفز اور سوہی بلدد۔ انہوں نے جب سنا کہ ایوب کے ساتھ یہ ہوا ہے تو انہوں نے آپس میں عہد باندھا کہ چلیں اور جا کر اس کو تسلی دیں، اس کے ساتھ روئیں۔ میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کے ایسے دوست ہوں جو صرف اچھے وقتوں میں ہی نہیں، جب آپ کسی مصیبت میں سے گزر رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ریڈی۔ مسیح یسوع نے کیا فرمایا اس بارے میں کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو۔ میرے خیال میں ان کا جو کریکٹر ہے، ان کا جو کردار ہے، یہ بائبل کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہ آئے ہیں، جب یہ آئے تو بائبل کے اندر لکھا ہے انہوں نے دور سے نگاہ کی، اور اتنے حادثوں میں سے گزرنے کے بعد ایوب پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہی ایوب ہے جو اتنی شان و شوکت رکھنے والا بندہ ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس کا سب کچھ ویسے جاتا رہا۔ نمبر 2، جب اس پر بھی وہ نہ ٹوٹا تو ابلیس نے کہا کہ خدا تو مجھے چھونے دے اسے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے تیرے ساتھ قائم رہتا ہے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کو لے کر سکتا ہے، لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک دردناک پھوڑوں سے اس نے اس کو دکھ دیا۔ یہ دردناک پھوڑے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے زخم بن گئے تھے، اور ان سے جیسے پیپ بہتی ہے اور اسمیل آ رہی ہے، اور اس ٹائپ کی سچویشن تھی جو اس کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ ناسور جیسے ہوتے اس ٹائپ کے اس کے درد تھے۔ تو کھجلی کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے وہ ایک ٹھیکرا سا لے کر راکھ کے ڈھیر پر جا کر بیٹھ گیا، اور اس کے دوست اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ وہ ایوب ہے جو اہل مشرق میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی ہے۔ ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور ایسے حالات میں اگر کوئی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے تو وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ جب بیوی اگر مشکل میں ہے تو اس کا ہسبینڈ، بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کب تک تو راستے پر قائم رہے گا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ یہی وہ الفاظ تھے جو ابلیس چاہتا تھا کہ یہ کہے۔ اب اس کی بیوی کے کو استعمال کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ تو اینی وے
یہ میرے خیال میں زیادہ مینٹلی آدمی کے لیے ٹارچر والی بات ہوتی ہے، جب آپ کے اپنے جن پر آپ کا بھروسہ ہو، زندگی بھر آپ ان کے ساتھ رہے ہو، وہ آ کر آپ سے ایسی باتیں کریں تو یہ زیادہ دکھ والی بات ہے۔ تو یہ صرف فزیکل دکھ ہی نہیں تھا، چیزوں کا لاس ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بھی وہ بڑے پریشر میں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ اب ایسی سچویشن میں یہ تینوں دوست آئے اور انہوں نے دور سے اس کو پہچانا بھی نہیں، تو لکھا وہ چلا کر رونے لگے، ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی۔ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہی رہے اور کسی نے ایک بات بھی نہ کہی۔ ویسے آئے ہیں تسلی دے۔ میں ویسے سوچتا ہوں کئی دفعہ آپ کسی کے ساتھ کوئی غمگین ہو جائیں دکھ بانٹنے کے لیے، تو کئی دفعہ نہ بھی کچھ کہے تو آپ کا جانا ہی سمپلی اس کے لیے تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ ایسی بات بھی ہے، میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا کہ ضروری نہیں بندہ بڑی کوئی تمہید باندھ کر کوئی لمبا چوڑا بڑا کوئی افسردہ الفاظ کہے تو پھر ہی اس کو تسلی ملے گی۔ آپ کا ایون جانا اور جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنا اس کے لیے تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ 7 دن بیٹھے رہے، کسی نے ایک بھی بات نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ یار اتنا اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اس کو ہم تسلی دیں تو کن الفاظ میں اپنے آپ کو ان دوستوں کی جگہ رکھ کر سوچتا ہوں کہ ایسے موقع پر تو آدمی کے پاس مناسب الفاظ ہی نہیں ہوں گے کہ بندہ کیا کہے اس کو یا اس کا کیسے اظہار کرے۔ تیسرے چیپٹر میں ایوب نے پھر بولنا شروع کیا، جس وقت نا آئس بریک اسی نے کی، جمود توڑا اور اس نے اپنے جنم دن پر لعنت کرنا شروع کی کہ میں ان حالات میں سے کیوں گزر رہا ہوں۔ اور ایک یہاں پر یہ کہتا ہے 25ویں آیت میں دکھ میرے لیے ہیں، میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں۔ 24ویں آیت 3 باب، میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ یہ ویسے آپ میں سے کئی کا یہ تجربہ ہوگا کہ آپ جس بات سے زیادہ ڈر رہے ہوں وہی ہوتا ہے۔ ایوب کا یہ ایکسپیرینس تھا، کہتا ہے جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے، چونکہ نہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام، نہ مجھے قلب پڑتی ہے بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ اور پھر 4 باب میں ایمانی الیفز ہے جس نے بولنا شروع کیا۔ یہ ان کی جو گفتگو ہے اس کے 4 بیسک پوائنٹس ہیں جو انہوں نے گفتگو کی۔ نمبر 1، یہ پیج نمبر 9 پر آپ کو ملے گا، ایوب اور اس کے دوست جو باتیں کرتے ہیں وہ اس معاملے پر بحث کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان کی ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایوب تو نے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت اور بیماری تجھ پر آئی، لیکن یہ ان کا خیال ہے، الہامی بات تو نہیں ہے۔ الہام جو ہے وہ 42واں باب اور 8ویں آیت میں، جو جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ الہامی ہے، وہ خدا کی طرف سے۔ دیکھیں 8ویں آیت میں خدا نے جب کلام کیا تو اس نے کہا کہ تم قربانیاں گزرانو، میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے تو اسے میں قبول کر لوں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسی میرے بندہ ایوب نے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی باتیں یہ کر رہے تھے، جو دلیلیں دے رہے تھے، میں نے 42ویں باب کی 8ویں آیت پڑھی ہے ایوب کی کتاب، تو اس کا مطلب ہے وہ حق بات نہیں کر رہے، صحیح بات نہیں تھی، وہ سچائی پر مبنی بات نہیں تھی۔ اب ان کی جو باتیں ہیں ان میں پہلا معاملہ یہ ہے کہ مصیبتیں گناہ کا نتیجہ ہے، یعنی مصیبت آتی ہی گناہ کا نتیجہ ہے۔ پہلی ان کی گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے۔
اگر کسی انسان نے حکم توڑا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، تو لازمی ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے وہ اس سے واپس لے، تو اس لیے مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 2، مصیبتوں کی تعداد، جتنے گناہ زیادہ ہوگا اتنی زیادہ مصیبتیں ہوں گی۔ مصیبتوں کی تعداد گناہ کے درجہ کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری بات ان کی باتوں سے یہ ثابت ہوتی ہے، ایوب تجھ پر سب انسانوں سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں، اس لیے تو سب گناہ گاروں میں سب سے بڑا گناہ گار بھی تو ہی ہے۔ بھی ایسا تو کسی کے سے تو ہوا ہی نہیں نا کہ 7 بچے ایک ہی دن مر جائے، چند گھنٹوں کے اندر آپ کا سب کچھ جاتا رہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے تجھ پر مصیبتیں بھی سب سے زیادہ آئی ہیں، اس لیے لگتا ہے تو گناہ گار بھی سب سے بڑا ہے۔ یعنی مصیبتوں کی جو تعداد ہے وہ گناہ کے درجہ کو ظاہر کرتی ہے، کہ گناہ کا اگر تھوڑا درجہ ہے تو تھوڑی مصیبتیں، اگر ہائی لیول کے گناہ ہے زیادہ تعداد میں ہے تو پھر مصیبتیں بھی زیادہ تعداد میں ہیں۔ نمبر 3، وہ ایوب کو صلاح دیتے ہیں کہ خدا کی طرف آ تو وہ تجھے بحال کر دے گا۔ خدا کی طرف رجوع کر اور بحال ہو۔ نمبر 3 ہے، وہ ایوب کو صلاح دیتے ہیں کہ اگر تو دھیان لگائے، خدا کی طرف مڑے، تو خداوند اس کی خوشی کو بحال کرے گا۔ وہ اسے آگاہ کرتے ہیں کہ اگر اپنا انصاف کرے تو یہ اس کی بحالیت میں رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ یعنی تو اگر اپنا انصاف ہی ڈھونڈتا رہے گا تو پھر تیری بحالیت نہیں ہو سکے۔ نمبر 4، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بعض اوقات گناہ گار بھی ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ایوب نے ترقی تو کی تھی، برکتیں تو بہت اس کو ملی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار بھی ترقی کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر کامیابی دم بھر کی ہوتی ہے اور جلد جاتی رہتی ہے، پھر اس کی جگہ عذاب آ جاتا ہے۔ مگر یہ دم بھر کی ہے، ترقی آتی ہے، عارضی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایوب تو بھی اگرچہ بڑی کامیابیوں کے زینوں کو چھو رہا تھا، بلندیوں کے زینوں کو، لیکن یہ عارضی تھا، دیکھ پل بھر میں سب کچھ جاتا۔ یہ 4 باتیں ہیں جو ایوب کے دوستوں کی گفتگو کا نتیجہ ہے۔ اوکے، ایوب پھر آگے سے جواب دیتا ہے۔ بھئی تینوں نے تھوڑی نا باتیں کی، ایوب بھی بولتا تھا، وہ بھی بولتے ہیں، پھر ایوب بولتا ہے، وہ بولتے ہیں، یعنی آگے سے ایوب بھی ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ ان کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1 نیچے اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 9 پر بک میں، تو ایوب اس بات کو شامل کرتا ہے ممکن ہے کہ راست باز بھی دکھ اٹھائیں۔ ایوب کے دکھوں کی وجہ سے جو الزام ایوب پر لگایا جا رہا ہے گناہ گار ہونے کا، وہ اسے بے رحمی اخذ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خدا بے رحم ہے، اگر مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو بھی گئی ہے تو خدا کو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے یہ بے رحمی ہے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اس میں خدا کا مقصد کیا ہے۔ ویسے خدا تو بہت کچھ مقصد رکھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے کتنے 1000 سالوں سے ساری دنیا کے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اپنے اپنے ایمان کی تقویت پا رہے ہیں۔ تو ایوب کی مصیبتوں کا پرپس تو بہت بڑا تھا، تو اسے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا
کہ خدا کی طرف سے ہمیں دکھ بھی ملتے ہیں اور سکھ بھی ملتے ہیں. کہ ہم خود نمبر 2، اس کے بعد ایوب اپنے فضول دعووں پر کی رائے واپس لیتا ہے. ویسے پھر جب خدا کلام کرتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی بولتا رہا ہوں، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں کہ میں ہی راست باز ہوں. اور قبول کرتا ہے کہ خدا زیادہ تر گناہگار پر مصیبت اور راست بازوں پر برکت برساتا ہے. کہتا ہوتا اکثر ایسے ہی ہے کہ زیادہ تر گناہگاروں پر مصیبتیں، راست بازوں پر برکت. وہ ابھی بھی اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ خدا استثنائی طور پر یعنی علیحدہ کرنے کے لیے خاص طور پر دیندار پر مصیبتیں نازل کرتا ہے. اور جو مصیبتیں دیندار پر نازل ہوتی ہیں، یہ جائزہ لگانا کہ یہ باعث گناہ ہے، یہ تو سراسر بے انصافی ہے. کہتا بعض اوقات ایمانداروں پر بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ نتیجہ نکال لینا کہ اس نے گناہ ہی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو کہتا ہے یہ بے انصافی ہے. نمبر 3، اس کا ایمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم مصیبتوں میں بھی خداوند کی پرستش کریں. اگرچہ مصیبتیں جو ہم سہ رہے ہیں ہم ان کے حقدار بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس عدالت سے جو خدا کے خلاف شکایت کرنے سے آتی ہے یا نازل ہوتی ہے بچنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب مصیبتیں آئیں بھی تو ہمیں شکایتی رویہ اور لہجہ اختیار نہیں کرنا، بڑبڑانا نہیں، کمپلین نہیں کرنی کہ یہ کیوں آیا ہے. مقصد نہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو تو پھر بھی ہم نے جو خدا کی طرف سے آتا ہے اس کے ارادے کی سمجھ نہیں بھی آئی تو پھر بھی اس کو تسلیم کرنا. ویسے ایوب کی مجھے گریٹنس یہی لگتی ہے، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا. یہ لے بھی لیا تو اسی نے لیا، اسی کا نام ہوگا. ہم خدا کے ہاتھ سے دکھ پائیں، سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، اور یہ تو نادانی ہوگی. اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے اسے خدا کی مرضی پرمیشن کے ساتھ آتی ہوئی چیزیں سمجھ کر ان کو صبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ان کی برداشت کر رہے اور ان کو ایکسپٹ کر رہے. لیکن جب اسے سمجھ آئی تو اس نے توبہ کی اور خدا اس کے اس رویے کو پھر پسند کرتا ہے. اب آگے سے نیکسٹ جو ہمارے 2 پورشن باقی ہیں کہ الیہو نے کیا پیغام دیا، یہوہ خدا نے کیا پھر جواب دیا، اور پھر اس کا اینڈ کیا. یہ میرے خیال میں ہم اس کو پھر دیکھیں گے کہ اس کا اینڈ کیا ہو. کل اس کو ہم مکمل کریں. تو کم از کم ایک بک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس میں اور بھی اگر چیزیں ہم ایڈ کر سکیں تو اس میں ضرور ایڈ کریں گے، اور ایوب کی بک ہم کوشش کریں گے کہ کل اس کو ختم کریں. اوکے، God bless you.